بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو مد ہونی ہے اس مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہولی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی میم بنی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں ثم بعثناکم من بعد، یہاں پر دیکھیں من کے بعد ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں واللہ بصیرم، یہاں پر بھی جو ہے وہ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، جب بھی پورے قرآن پاک میں جب بھی آپ کو یہ چھوٹی سی میم نظر آئے وہاں پر آپ نے اقلاب کرنا ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، تبدیل کرنا یا پھیر دینا۔ تو جب بھی یہ میم بنی دکھائی دے آپ نے وہاں پر چینجنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب کیسے چینجنگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اقلاب کا مطلب کیا ہے۔ اقلاب کہتے ہیں نون جزم والی کے بعد یا پھر تنوین کے بعد، ایک لفظ ہے تنوین۔ اب پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ جو لفظ ہے تنوین، اس کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی آپ کے سامنے دو زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں یا پھر دو پیش آ جائیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے آیت ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، تا کے نیچے دو زیر ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تا کے نیچے تنوین ہے۔ اس کے بعد ہے او اطعام، میم کے اوپر ڈبل پیش ہے، دو پیش ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میم کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے۔ جو نیکسٹ آیت ہے یتیمن، یہاں پر دیکھیں یتیمن، میم کے اوپر بھی دو زبر ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میم کے اوپر تنوین ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اقلاب کی طرف۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، بدل دینا۔ کب؟ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی حرف با آ جائے گا نا تو وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز ہو یا تنوین کی آواز ہو، اس کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے میم کی آواز کے ساتھ۔ یہ جو ہم چینجنگ کرتے ہیں نا، یہ جو ہم بدلتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب کرنا۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بِذَن، اب لفظ تھا بِذَنبِهِمْ، ذال کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا تھا بِذَن، لیکن ہم نے پڑھا کہ نون جزم والی کے بعد جب با آ جائے وہاں پر نون کو بدل دیتے ہیں میم کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے نا بِذَنبِهِمْ، اب آپ دیکھیں کہ نون کے اوپر جزم ہے، نون کے بعد جو حرف ہے وہ با ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ نون جزم والی کے بعد جب بھی با آ جائے تو وہاں پر نون کی جگہ پر ہم نے میم پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نون کو ہم ختم کریں گے، ذال کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو ہم غنہ بھی کرتے ہیں۔ جب بھی اقلاب ہوگا آپ نے غنہ بھی کرنا ہے اور اس کو چینج بھی کرنا ہے میم کے ساتھ۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں میں پڑھوں گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ، نون کو میں نے ختم کیا، وہاں پر میں نے میم پڑھا۔ کلیئر ہو گیا ہے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بالکل نیچے آ جائیں، یہاں پر ہے اِنَّهُ عَلِیمٌ، لفظ تھا میم دو پیش من ہوتا ہے، میم دو پیش من ہوتا ہے، لیکن ہم نے سیکھ لیا کہ جب بھی تنوین کے بعد با آ جائے گا وہاں پر ہم نے میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ علیمٌ ہے نا، تو ہم پڑھیں گے علیمٌ بذات الصدور، ٹھیک ہے۔ تو ہم میم کو با کے ساتھ ہم نے جب ملانا ہے تو ہم نے غنہ کرنا ہے، میم کی آواز ہم نے نکالنی ہے، علیمٌ بذات الصدور۔ تو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب بھی نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے گا
وہاں پر ہم نون کی آواز کو یا پھر تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اپنی اسکرین پہ دیکھیں، ایک آیت آپ کے سامنے ہے، قلوبکم من بعدی، لفظ تھا من بعدی تھا نا، میم زیر نون من ہوتا ہے، لیکن نون کے اوپر جزم آ گئی ہے اور آگے با آ گیا ہے جو بعدی کا با ہے۔ تو جب بھی نون جزم والی کے بعد با آ جائے گا، وہاں پر نون کی جگہ پر ہم میم پڑھتے ہیں، نون کو بدل دیتے ہیں میم کے ساتھ۔ تو میں یہاں پہ پڑھوں گا من بعدی، من نہیں کہنا، نون کی آواز نہیں نکالنی، نون کو ختم کر کے میم پڑھنا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ من بعدی، من بعدی، کلیئر ہو گیا ہے یہاں تک آپ کو؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لفظ تھا آبادن، دال دو زبر الف دن ہوتا ہے، لیکن ہم نے سیکھا ہے اقلاب کہ ہم نے بدل دینا ہوتا ہے، کب؟ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے، جیسے یہاں پر دیکھیں بازر بی میم زبر الف ما آیا ہوا ہے، تنوین کے بعد با آ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تنوین کے بعد با آ گئی ہے تو وہاں پر تنوین کی آواز کو ہم نے میم کے ساتھ بدلنا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ ابدم بیما، ابدم بیما قدمت، اس کو ایسے پڑھیں گے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں ہم آگے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، واللہ بصیرم، یہاں پر بھی پیچھے تنوین ہے جو کہ را کے اوپر ہے، اس کے بعد با آ گئی ہے، تو یہاں پر بھی میم کی ساؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو چینج کریں گے۔ چینج کیسے کرنا ہے؟ را دو پیش رن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رن، لیکن یہاں پر میم کو پڑھیں گے رم، ٹھیک ہے، چینج کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو یا پھر تنوین کی آواز کو ہم نے میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر غنہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب کرنا۔ کلیئر ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ جب آپ لوگ ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں کمنٹس میں مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے سیکھا ہے، آپ نے سمجھا ہے، اور آپ مجھے ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ویڈیو اگر اپلوڈ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے تو کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ہوم ورک اس طرح سے ہے، پہلا کوسچن ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، یا تو آپ بتا دیں یا پھر آپ مجھے ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ والی صورت ہے اور اس صورت کی آیت نمبر یہ ہے، وہاں پہ تا کے اوپر تنوین ہے یا میم کے اوپر تنوین ہے، اس طرح سے بھی آپ مجھے مثال دے کے بھی سمجھا سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں اپنا ہوم ورک۔ دوسرا کوسچن ہے اقلاب کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے اقلاب میں ڈیفینیشن اپنے الفاظ میں مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں چیک کروں گا، یا پھر آپ مجھے اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ صورت کا نام یہ ہے، اس کی آیت نمبر یہ ہے، یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، میں چیک کروں گا کہ کس کس نے ہوم ورک سینڈ کیا ہے اور کس کس نے نہیں سینڈ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔